بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آگے چل کر قربانی کے مسائل بتائے جائیں گے اور تمام مسائل کو یکجا کیا جائے گا۔ تو جن جن ساتھیوں نے سوال پوچھے اور کچھ جو ضروری سوال تھے تو ان کو میں نے نوٹ فرمایا، آج کے سیشن میں ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ جانور کے اندر کن عیوب کی وجہ سے ان کی قربانی جائز نہیں ہے؟ تو یہ مختلف عیوب ہوتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا عیب کیا ہے، اس اعتبار سے پھر جانور کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اگر ہم سینگ کو دیکھیں، جانور کے سینگ کو دیکھیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر جانور کا سینگ بالکل جڑ سے اکھڑ چکا ہے، زخم ظاہر ہے، دماغ تک پہنچ چکا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہیں تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اور اگر جانور کا آدھا سینگ یا تہائی یا تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے تو ایسی صورت میں جانور کی قربانی جائز ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سینگ ایک ہی صورت میں قربانی جائز نہیں ہوگی کہ جب کیا ہو، جڑ سے اکھڑا ہوا ہو، زخم بھی ظاہر ہو۔ تھن کے متعلق، جانور کے جو تھن ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو گائے ہے، بھینس ہے، اسی طرح اونٹنی ہے، اس کے 4 تھن ہوتے ہیں۔ تو اس میں اگر ایک تھن کٹ گیا ہے یا خشک ہو گیا ہے یا کٹ چکا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر 2 تھن خشک ہو چکے یا کٹ چکے تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح بکری بھیڑ کے اندر اس کی اگر ایک تھن بھی ضائع ہو چکا ہے، کٹ چکا ہے یا خشک ہو چکا ہے تب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دم بریدہ، یعنی کہ جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو یا اس کی دم کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، کان اور دم ان دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ اگر وہ تہائی سے زیادہ، یعنی کہ ایک چیز کو 3 حصے کر لیں، کان کا 3 حصے کر لیں، دم کا 3 حصے کر لیں، اس میں اگر تیسرے حصے سے زیادہ اگر کٹ چکا ہے تو اس صورت میں قربانی جائز نہیں ہوگی، چاہے دم ہو چاہے کیا ہو، کان ہو۔ اور اگر تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے صرف، یا تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں اندر جانور کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح لنگڑے قربانی کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اتنا لنگڑا ہے کہ وہ زمین کے اوپر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا، جو پاؤں اس کا زخمی ہے وہ پاؤں بھی زمین پر نہیں ٹکا سکتا، ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اگر زمین پر پاؤں ٹکا سکتا ہے، یعنی کہ اس کے سہارے سے چل سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہوگی۔ جو جانور بالکل کمزور ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اتنا کمزور ہو کہ مذبح خانہ تک بھی نہ چل سکے، اس کو اٹھا کر لے جانا پڑے، بالکل چل نہ سکتا ہو، لاغر ہو، اس قسم کا جانور اگر ہو تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر صحیح ہے، یعنی کہ کمزور تو ہے لیکن چل پھر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائز ہے، پھر کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ میں نے جانور کے عیوب کے متعلق بیان فرما دیا کہ کن کن عیوب کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جانور کے ذبیحے کی طرف کہ ذبیحہ کس کا جائز ہے، کون شخص جانور کو ذبح کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو اس کا قربانی کا ذبیحہ کیا ہے، جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر غیر مسلم ہے، غیر مسلم سے مراد کتابی اور یہودی یہ نہیں، ان کا ذبیحہ جائز ہے۔ اگر یہ اپنی کتابوں پر عمل کرتے ہیں، اپنی دینی عیسوی اور موسوی پر عمل کرتے ہیں تب تو ان کی قربانی جائز ہوگی، ان کی ذبیحہ جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کا جانور شیعہ ذبح کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ شیعہ کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ قربانی میں شرکت جائز ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ قربانی کے اندر آپ شریک ہو گئے تو آپ کی قربانی بھی ادا نہیں ہوگی، بلکہ کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی اگر شیعہ قربانی کے اندر شریک ہو گیا، یا اسی طرح کوئی بھی غیر مسلم اگر آپ کی قربانی میں شریک ہوتا ہے تو اس کا کیا ہے، آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ عورت کا ذبیحہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عورت بھی صحیح العقیدہ ہو، سنی ہو، مسلمان ہو تو اس کا ذبیحہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ عورت کیا ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، کمزور دل والی ہوتی ہے، اس وجہ سے شدید مجبوری اگر ہے تو تب تو آپ اس سے ذبح کروا سکتے ہیں یا وہ ذبح کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس سے ذبح کرنا بہتر نہیں ہے، البتہ ذبح کر سکتی ہے، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ سوال یہ کہ قربانی کے کھال کا کیا حکم ہے؟ قربانی کے کھال کو آپ کیا کریں، یا تو خود استعمال کریں یا اس کو صدقہ کر دیں۔ اگر آپ نے اس کی
بیچ دیا اس کی کھال کو تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اس کی قیمت کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح قربانی کی کھال یا اس کی قیمت کسی کی مزدوری کے عوض آپ نہیں دے سکتے، کسائی کو آپ مزدوری کے عوض نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ کو کوئی ملازم ہے اس کو بھی آپ مزدوری کے عوض یا اجرت نہیں دے سکتے، کیونکہ کھال کیا ہے؟ اس کو آپ خود استعمال کر سکتے ہیں یا اس کو کیا کریں؟ صدقہ کر دیں۔ گوشت کے مسائل کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ گوشت کہاں کہاں تقسیم کیا جائے، اور اسی طرح گوشت جو ذبح کرتے ہیں جانور اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ گوشت کو جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ وزن کے اعتبار سے تقسیم کریں۔ اگر آپ گوشت کو صرف اندازے کے مطابق تقسیم کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کمی زیادتی ہو جائے گی، جس کی وجہ سے سود ہے اور یہ ناجائز ہے۔ اگر آپ کے پاس ترازو نہیں ہے یا آپ تول کر تقسیم نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جو جانور کے پائے ہوتے ہیں یا اسی طرح جانور کی جو کھال ہے، تو یہ جو پائے اور کھال ہیں یہ اگر بعض میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں گوشت کو کیا کرنا؟ تولنا لازم نہیں ہے، پھر بغیر تول کے بھی آپ گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک جنس کیا آ گئی؟ یہ ایک ہی جنس نہیں رہا بلکہ جنس مختلف ہو گئی ہے، اس وجہ سے پھر یہ جائز ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ گوشت کس کو دیا جائے؟ گوشت کیسے تقسیم کیا جائے؟ کن لوگوں میں تقسیم کیا جائے؟ تو گوشت کے جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے تقسیم کرنے کا، یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصوں میں آپ ڈیوائیڈ کر لیں، اس میں ایک حصہ اپنے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کے لیے تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اور تیسرا حصہ فقراء اور مساکین کے لیے رکھیں، ان کو جا کر تقسیم کر دیں۔ یہ سنت بہتر مستحب طریقہ ہے۔ البتہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارا گوشت آپ خود کھا لیں، آپ کی فیملی زیادہ ہے، یا ویسے ہی آپ خود کھانا چاہتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ سارا کا سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں۔ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اگر کہیں آپ کو مصلحت معلوم ہو رہی ہے کہ فلاں کے ساتھ میرے کچھ تعلقات ٹھیک ہیں، اگر میں اس کے گوشت دیتا ہوں قربانی کا یا آپس میں کوئی اور معاملات کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ وہ اسلام کے قریب ہوگا، تو ایسی صورت کے اندر اس کے ساتھ کیا ہے؟ آپ قربانی کا گوشت اس کو دے سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہے؟ فقراء اور مساکین زیادہ ہیں، آپ ان کو جا کر دے دیں تو اس کا اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو یہ تھے قربانی کے مسائل، آپ حضرات کے سامنے بیان فرما دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوالات آپ نے پوچھنے ہوں تو میرے پرسنل نمبر پر کومنٹ میں یا واٹس ایپ پر جہاں بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ العزیز دے دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔